الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوال مقتحم. دوستو اور بزرگوں، پیارے بھائیو، بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، تھک بھی گئے ہوں گے ماشاءاللہ. اللہ جل شانہ آپ کو اس بیٹھنے کا تھکنے کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے. تھوڑی سی چند باتیں میں بھی عرض کر دیتا ہوں. مجھے جو اس وقت عرض کرنا ہے بہت لمبی چھوڑی بات نہیں عرض کرنا ہے، اس لیے کہ آپ لوگ کل سے بہت سنتے رہے ہیں. میں بس ایک دو باتیں اس میں ذرا کچھ تفصیل ہو جائے تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں، جو آپ کو اور مجھے جو ہے مفید ہو، فائدہ مند ہو. آپ کھڑے رہنے تھک نہیں جائیں گے، بیٹھ جائے کہ جو ترجمہ ہوگا تو نہیں. اللہ جل شانہ قبول فرمائے. اصل مسئلہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، ویسے بہت سارے احکام ہیں، ہزاروں احکام ہیں، گناہ بھی بہت ہے، اس کے کرنے سے ہلاکت ہو جاتی ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے، دنیا کا چین بھی ختم ہو جاتا ہے. اتنے سارے گناہ ہیں. اس کے متعلق اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: امن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن حکیم کی آیتیں ہیں: جس نے میری یاد سے، ذکر سے مراد یہ احکام ہے اللہ پاک کی، جن کاموں کو کرنے کو کہا اور جن کو نہ کرنے کو کہا، نیکیاں اور گناہ. امن اعرض عن ذکری، اس سے جس نے منہ موڑا، یعنی نیکیوں سے منہ موڑا اور گناہوں کو کر اللہ سے منہ موڑا، تو جو گناہ کرتا رہے گا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. فرمایا فإن له معیشۃ ضنکا. پہلا عذاب، پہلا عذاب قرآن پاک کے اندر، دنیا کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا. تم چاہے کتنے بھی پیسے کما لو، کتنی کاریں خرید لو، کتنے محلات بنا لو، کتنی بلڈنگ بنا لو، کتنے بیپار کر لو، یعنی ظاہری راحت کے اسباب زمین سے لے کر آسمان تک بنا لو، لیکن تمہیں بھی اس کے اندر راحت نہیں دوں گا. دکھی دل، پریشان. اس لیے کہ ایک تو جو ہے راحت اور ایک ہے اسباب راحت، ایک ہے سکون اور ایک ہے اسباب سکون. سکون کا معنی دل کو چین ہونا، اور اسباب سکون بظاہر دنیا کے اندر لوگ کیا سمجھتے ہیں، بہت سارا پیسہ آ گیا تو سکون مل گیا. فرمایا یہ نہیں. تم اسباب راحت تو دنیا کے اندر خرید سکتے ہو، صوفہ سٹی جا کر 1000 پاؤنڈ کا لے سکتے ہو، 5000 پاؤنڈ کا، 40-50 ہزار پاؤنڈ کی کار تو لے سکتے ہو، بڑی بلڈنگ تو بنا سکتے ہو، تمہارے کپڑے بھی اچھے ہو. یہ راحت نہیں ہے، یہ اسباب راحت ہے. راحت کی کیا ہے بھائی؟ اسباب. لیکن راحت کسی دکان میں نہیں ملے گی، کسی فیکٹری میں نہیں ملے گی. کوئی فیکٹری آج تک اس کے لیے ایجاد نہیں ہوئی گی کہ جہاں جا کر آپ یوں کہو کہ میں آپ کو 1,00,000 پاؤنڈ دیتا ہوں، مجھے راحت دے دو.
نہیں ہو سکتا. خدا نے نیند چھین لی نہیں تو نہیں. آپ کہیں بھی چلے جاؤ, ٹیبلٹ والی نیند نہیں ہے, وہ ایک مصنوعی چیز ہے, اس سے اور زیادہ انسان پریشان ہوتا ہے. تو غرض یہ ہے میرے دوست اور بزرگوں کہ راحت کے اسباب تو دنیا میں ملتے ہیں لیکن راحت نہیں ملتی ہے. اس کے لیے کوئی فیکٹری نہیں ہے. وہ وہی راستہ ہے جو اللہ جل شان نے بتایا. تو اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے احکام سے منہ موڑا تو پہلی سزا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. دنکن مانے کمزور, کم یعنی تنگ, بالکل تنگ زندگی بنا دوں گا. سب ہونے کے باوجود تنگ بنا دوں گا. ایک جھوپڑی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا, اللہ کے حکام کو ادا کرنے والا اتنا آرام سے سوئے گا رات کو, اتنا کھائے گا پیے گا. اور یوں سمجھ لو کہ 100-200 پاؤنڈ کا چھوٹا سا مکان ہے. آج تو اتنی کا ملتا نہیں ہے لیکن اگزامپل کے طور پر لے لو, چاہے جنگل میں سوتا ہو. اور ایک کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے لاکھوں کا, اللہ کے حکام سے منہ موڑا ہے, وہاں وہ پاؤں پچھڑتا ہے دن بھر رات بھر, بالکل آرام نہیں, بالکل آرام نہیں. تو یہ فرماتے ہیں میں دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. تم چاہے کچھ بھی کرو, کہیں بھی چلے جاؤ, کیسی بھی راحت کے اسباب تمہارے پاس آ جائے, لیکن اے مردو اور اے عورتوں دونوں کا خطاب ہے, دنیا کی زندگی کو تنگ بنا دوں. یہ دنیا کا عذاب ہوا. اور آخرت کا عذاب اس کے بعد وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھاؤں گا, اندھا. تو کہے گا قال, یوں کہے گا یہ رب لم حشرتنی اعمیٰ, یہ میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا. وقد كنت بصیرا, میں تو دنیا میں دیکھ رہا تھا, باپ کو دیکھ رہا تھا, ماں کو, بیوی کو, بچے کو, گھر کو, سب کو دیکھ رہا تھا. تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا. لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا, میں تو دکھنے والا تھا. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب ملے گا قال كذلك اتتك آیاتنا, تو دنیا میں دیکھ رہا تھا لیکن ہمارے حکام کو بھول گیا, زندگی تیری گناہوں میں گزری. فنسیتها, آج میں نے تجھ کو بولا, تجھے بلا دیا. وكذلك اليوم تنسى. سورۃ لام میم سجدہ میں 21 پارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم بِالْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ایک آیت. دوسری وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اللہ, یہ اللہ تیری پناہ حفاظت فرما. کیا ہوگا حال جب کہ جنازہ نکلے گا اور یہ آیتیں سنائیں گے. کہ سورۃ لام میم سجدہ میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ, یہ نافرمان زندگی کے بدلے میں پہلا عذاب دنیا میں چکھاؤں گا, ہے نا. دل کی بے چینی, بیماری نہیں. بیماری میں تو اللہ والے لوگ جو ہے عیش و آرام کر رہے تھے, خدا کو یاد کر رہے تھے. بیماری نہیں, یہ عذاب نہیں ہے. لیکن دل کی بے چینی, یہاں سے اللہ تعالیٰ چین کو کھینچ لے گا بس. اب جو ہے ایک بہت بڑے بنگلے کے اندر میں گیا, بہت شاندار, ہے نا. بار بار بلاتے رہے, بار بار بلاتے رہے. ٹھیک ہے, میں نے دریا کے کنارے پر, دریا جانتے ہو سی, دریا کے کنارے پر, یہ ہے. اور آخرت کی جنت میں بھی آتا ہے, جگہ جگہ پر قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہو جنات تجری من تحتها الانہار, ایسی جنتیں ہوگی کہ نہریں بہتی ہوگی. تو انسان نے اس کا نمونہ دنیا میں بنانا چاہا. میں گیا, دریا بہہ رہا تھا, بہت بڑا محل تھا, خدمت کرنے والے لوگ موجود تھے, سب کچھ موجود تھے. میں تھوڑا 10-15-20 منٹ کے لیے بہت سیر کیا, چلو بیٹھا. بیٹھنے کے بعد ان سے کچھ بات کی. اب اتنے میں تو کوئی امر بالمعروف نہیں ہے, ان کو تھوڑا کر سکتے ہیں, ہے نا. ایسا تو نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو مناسبت پیدا ہو. میری بات یا کسی کی بات آپ کو کب سمجھ میں آئے گی جب آپ مناسبت پیدا کریں گے, آہستہ 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 پاس میں بیٹھیں گے تو ایک مدت کے اوپر جا کر جو ہے وہ یہ جو ہے اثر کریں گے. تو بس ایسے ہی دنیا کی بات میں بھی ان کے ساتھ کرتا رہا. ٹھیک ہے, بڑھیا, بہرا, مکان شاندار. لیکن ان کے منہ سے ہی نکلا امر بالمعروف نہی عن المنکر, ہے نا. اور مجھے میرے اللہ نے میرے دل کو بہت سکون عطا فرما دیا. ان کی عمر 80 کے قریب جا رہی تھی. کتنی؟
میں تو کہا کہ دنیا بہت فاسٹ جا رہی ہے، بہت فاسٹ جا رہی ہے، اچھی ہو گئی، اب تو کیا رہا، اور دریا کی طرف دی، گھر کی طرف دی. اس کا نام کیا ہے؟ بے چینی. اس کا نام کیا ہے؟ بے چینی. یہ ساری کار تو یارڈ میں کھڑی ہوگی سب جگہ، اور ساری نعمتیں ہوگی، لیکن نافرمانی کی وجہ سے اب سوچتا ہے آئندہ کیا کرنا ہے، اور اس وقت اس کو موقع بھی نہیں ملتا ہے، اس کے دل میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور رجوع کرے تو کس حال میں کرے. اس کو ستایا ہے، اس کو مارا ہے، اس کا لاکھوں کھایا ہے، اس کو دیا ہے، اس کو دیا، وہ سارا سامنے آتا ہے تو توبہ کے لیے پردہ بن جاتا ہے. توبہ کے لیے پردہ بن جاتا ہے. میں نے یہ کیا وہ کیا. چلو کچھ گناہ جو اپنے پرسنل تھے توبہ کر لی، لیکن جو مارا، لوگوں کو کھایا پیا، تکلیف دی، اس کا کوئی علاج نہیں. اب تو توبہ درمیان میں آڑے آ گئی. اس لیے الف لام میم سجدہ میں فرماتے ہیں پہلا تو یہ عذاب چکھائیں گے. دون العذاب الاکبر، ابھی بڑے عذاب کی باری نہیں آئی ہے آخرت کا. یہ ہم چھوٹا عذاب اس لیے دیتے ہیں پریشانی کہ شاید کسی کی کوئی بات سن کر، قرآن پاک پڑھ کر، حدیث پاک پڑھ کر، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر جو ہے کچھ دل میں آ جائے اور رجوع کر لے اللہ پاک کی طرف. جن کے حقوق نکلتے ہو معافی مانگ لی وغیرہ، کچھ نہ کچھ کیا، لعلہم یرجعون، تاکہ ریوس میں گاڑی لاوے، اللہ کی طرف لوٹے. اور پھر آگے فرمایا دوسری آیت میں ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑا دنیا میں ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم. اظلم عربی زبان میں کہتے ہیں عربی والے، عربی گرامر میں، کہ یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم. اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے. اس کو اللہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے میری آیتوں کا ذکر کیا جائے، میرے احکام کا ذکر کیا جائے. ثم اعرض عنہا، منہ پھیر لے. یہ مولوی لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، پتہ چلے گا جب آئے گا تو. ثم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کرو، انا من المجرمین منتقمون، ایسے بدماش لوگوں سے، ایسے مجرم لوگوں سے ہم ضرور بدلہ لے کر رہیں گے. یا اللہ تیری حفاظت، تجھے بدلہ لینے کے آئے، کون بچ سکتا ہے؟ انا من المجرمین، ایسے مجرموں سے منتقمون، ہم بدلا لیں گے. دیکھا آپ نے؟ تو یہ گناہوں کا وبال مختصر طور پر بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. گناہ کو نہیں چھوڑا تو گناہوں کا شعبہ، عجیب عجیب قسم کے گناہ جس کی کوئی تلافی بھی مرتے وقت کچھ نہیں ہے. اب لاکھوں کا لوگوں کا مار کھایا، گالیاں دی، غیبتیں کی، کیا تلافی ہوگی؟ کچھ پہلے سے اگر جاگ جائے، عمر باقی ہے تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اب بستر پر پڑا اور ڈاکٹر نے کہہ دیا اونلی 3 months، آپ 2 مہینے. تو یہ ڈاکٹر کیا کہنا، یہ عذاب نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارے ایک دوست تھے حاجی صاحب، جن کے انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت ہی نیک تھے اور ہم سے بہت تعلق تھا ان کا. افریقہ میں جب میں رہتا تھا، 7 سال افریقہ میں جو زندگی گزاری، تو وہاں جو ہے ان کا بہت ساتھ تھا دین کے کاموں میں. شریعت کے پابند، 5 وقت کی نماز میں سے ایک بھی ان کی نہ جائے، جماعت بھی نہ جائے. نماز ہو جائے پھر میں کہیں بیٹھا، بس آ کر بیٹھ گئے. میں پردیسی تھا، ہندوستان سے اس وقت آیا تھا، تو بیچارے بہت ہی، اور پھر کام اس قسم کا تھا کہ فوراً جھگڑے کھڑے ہو گئے، کیونکہ امر بالمعروف، بدعتوں کو دور کرنے کا کام تھا، تو ساتھ نہیں دے رہے تھے. یہ بیچارے آ گئے، اتنے نیک تھے. بڑی داستان ہی ان کی، لمبی زندگی گزاری. پھر جو ہے ان کو وہ بیمار ہوئے تو ہسپتال میں داخل ہوئے، تو ڈاکٹر نے ان کو کہہ دیا کہ فلانی بیماری یعنی کینسر کی بیماری ہے، اور 5 مہینے زیادہ سے زیادہ آپ بچ سکتے ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹر کی طرف مڑا، کتنے مہینے انگلش میں کہا بس رفلی یوں کرتے ہیں، اس لیے کہ یقین تو ہے ہی نہیں کچھ. رفلی یوں ہاتھ ہلاتے ہیں نا، اس کا معنی کہ یہ کچھ نہیں ہمارے پاس ہے نا. دے دیا 5 مہینے. تو ڈاکٹر سے 5 مہینے، تو یار بڑا سخی ہے، بڑا نیکی ہے. ہم کو تو ہمارے رسول نے کہا کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا بھروسہ مت کرو.
اور صبح ہو جائے تو شام کا بھروسہ مت کرو. تو نے تو 5 مہینے کہے, او کتنی رات, بہت بڑی لمبی مدت دی تو نے, تو دیکھا کتنا قوی دل تھا, کتنا مضبوط دل تھا. اس کے بعد وہ 5 سال تک جیے. 5 مہینے کتنے, مسجد میں جاتے رہے, عبادت کرتے رہے, بہت نیک تھے. اللہ جل شانہ ایسے نیک لوگوں کے طفیل میں ہماری بھی بنا دے. تو آپ نے دیکھا بیماری یہ عذاب نہیں ہے, لیکن دل کا سکون اور چین کا کھینچ لینا, یہ کیا ہے؟ گناہ. اور یہ گناہ اور یہ نیکی کا کرنا, اس کے لیے وعظوں کو ضرور سننا چاہیے, کتابوں کو ضرور دیکھنا چاہیے, لیکن اوپر کی چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے. تب بات سنو گے, تب کتاب دیکھو گے تو کام بنے گا, سمجھے نا. ورنہ اگر وہ اوپر کی چیز نہیں ہوگی, جس کی فکر نہیں کی, تو کوئی گناہ چھوڑنے کے اندر جس کی عادت پڑ گئی ہے کامیاب نہیں ہوگا, اور نیکیاں جو چھوٹ گئی ہے نیکیوں کے کرنے بھی کامیاب نہیں ہوگا. تھوڑا سا ذہن رکھنا اس طرف. میں ویسے ہی آپ کے سامنے نہیں آ گیا ہوں, ہماری اولاد جانتے ہیں, جو 7 لوگ جانتے ہیں کہ 5-10 منٹ بھی میرے لیے نکالنا بڑا مشکل بن جاتا ہے, بہت 10-15 منٹ بھی. تو وقت لے کر آیا ہوں, آپ پر کوئی احسان نہیں جتلاتا ہوں, میرا اللہ مجھے اجر دینے والا ہے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. بات کو غور سے سننا, بات ضرور سننا چاہیے علماء کرام کی. یہ بیچارے بہت نیک لوگ ہیں, ہے نا, یہ دین والے لوگ ہیں. اگر علماء نہ ہوتے تو دین کام کیسے چلتا, ہے نا. کتابوں کو پڑھنا چاہیے, کتابیں بیکار نہیں ہیں. اگر کتاب نہیں ہوتی تو آج ہمارے پاس بخاری شریف کیسے چلتی, ترمذی شریف کیسے ہوتی, یہ سب چیزیں. لیکن انہی کتابوں میں اور انہی علماء کے واعظوں میں وہ خود بتا رہے ہیں, جو آپ کے سامنے میں ریپیٹ کرتا ہوں تب سے, کہ ان سب چیزوں سے اوپر ایک چیز کیا ہے, اپنے دل کا بنانا. یہ جب تک نہیں بنے گا, یہ بن ہوگا, تب تک اس میں کوئی واعظ بھی اترے گا نہیں, کوئی کتنا گناہ کی وعید بیان کر دو گے, اترے گا نہیں, جب تک کہ قلب کلوز بن ہے. اس کو نہیں سدھارا, یہ جب تک کلوز ہے نا. نہ واعظوں سے, نظر سے ہوتا ہے ایمان پیدا, بزرگوں کی نظر سے. شیخ صاحب معذری اللہ مرقدو غالباً یہ پڑھا کرتے تھے, نہ واعظوں سے, نظر سے, نہ کتابوں سے ایمان پیدا ہوتا ہے بزرگوں کی نظر. یہ بزرگوں کی نظر کیا کہا, یہ یوں کہا کہ اللہ والوں کے پاس جا کر جب تک کہ اپنے دل کو بنائے گا نہیں, کھولے گا نہیں, تب تک اس کے اندر جو ہے کوئی دن کی بات اترنا مشکل ہے. سمجھے نا. بعض کے اندر تقریر میں 2 چیزوں کا حصہ بڑا ہوتا ہے. یہاں انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بیان کروں گا انشاءاللہ, آپ گھبرانا نہیں. تو نوازوں سے, نظر سے, میں کہہ رہا تھا یہ دل جب تک کلوز ہوتا ہے بات اترتی نہیں ہے, اندر جاتی نہیں ہے. واعظ کے اندر جو ہے 2 چیزیں خاص ہیں, کتابوں میں بھی 2 چیز خاص ہے. ایک قلب کا حصہ ہے, ہارٹ کا, اور ایک کیا ہے, کان کا حصہ ہے. 2 ہے, سمجھے نا. ایک کس کا حصہ ہے, کان کا, اور ایک کس کا, قلب کا. یہ واعظوں میں بھی, کتابوں میں بھی. بعض لوگ واعظوں سے صرف کان کا حصہ لے لیتے ہیں. کوئی ہنسنے کی بات آئی تو ہیں کر دیا, کوئی ذرا جوش میں آیا تو نعرہ کر دیا, پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. یہ کان کا حصہ ہے. کتابوں میں یہی ہوتا ہے, کتاب پڑھتے پڑھتے کوئی قصہ لطیفہ آ گیا, بس اس کو اچھی طرح دیکھ لے گا, لکھ لے گا, نوٹ کر لے گا کہ کسی کو لطیفہ بتاؤں گا. اور ایک قلب کا حصہ ہے, وہ قلب کا حصہ ایسا ہے. سید احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البنیان المشید, یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, کل پرسوں ذکر کیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے پر بے محابہ ملاقات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی صحابی نہیں ہیں, یہ تو بات کے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس کے اندر موجود ہے جہاں شیخ نے کچھ اشعار پیش کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری مبارک سے ہاتھ نکالا. ان کی کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے اول سے لے کر آخر تک, یہ قلب ہی قلب. فرمایا اس کو جب تک نہ کھولو گے, اور انہوں نے تو بہت ہی آگے کہا ہے کہ اے علماؤ, اے واعظ کرنے والوں, اے تقریر سننے والوں,
یہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں، یہ سب لوگ ہو، تمہارا کام بے شک صحیح ہے، لیکن جب تک تمہارا قلب عمل ہوگا تمہیں وعدوں سے کچھ نہیں ملے گا، کتابوں سے کچھ نہیں ملے گا۔ علماء بھی ہمارے یہی کہتے ہیں، ہمارے علماء کرام، بات ضرور سننا چاہیے لیکن یہ قلب کو جو ہے پہلے بنانے کا جو ہے انتظام کرو، یا آوازوں کے ساتھ ہی بناتے جاؤ، یہ جب تک کلوز ہوگا۔ دیکھو قرآن پاک میں سورہ قاف 26 پارہ، من خشی الرحمن بالغیب، بھائی آپ ترجمہ کے لیے تھوڑا سا تھک جائیں گے، مضمون ذہن میں رہا مختصر کوئی ہے بھی یاد ہو۔ بسم اللہ الرحمن بھائی الرحیم۔ ترجمہ کی ضرورت ہے نا انگلش میں، کتنے لوگ نہیں سمجھتے ہیں اردو؟ ذرا ہاتھ اونچے کر دے۔ جی وہ کیا اردو نہیں جانتے ہیں؟ ہاں جی چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ A brief summary of what our respected Hazrat has shared with us so far. Hazrat initially begins by thanking everyone for attending and spending such a lengthy amount of time in the masjid. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us death with iman. Thereafter, our respected Hazrat shares with us an ayah of the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala speaks about a person who is heedless of the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala brings to us a scene of the day of Qiyamah of a specific person. And that individual, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Hazrat says, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, that person who turns away from my remembrance. By dhikri, Allah subhanahu wa ta'ala alludes to His commandments, and from those things which Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden an individual, Allah subhanahu wa ta'ala says that person who turns away from those things which I have commanded, and from those things from which I have forbade an individual from, then for that person there will be two punishments. The first punishment, Allah subhanahu wa ta'ala says, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. For that person I will make this world that he is living in extremely difficult. Hazrat says that there are two aspects to contentment. There are two aspects to contentment. One is asbab, one is the means of contentment. And the other aspect of contentment is contentment in itself. So Hazrat says that it is not necessary for a person to gain contentment just by merely having the means of contentment. Hazrat says that a person can have the best of furniture, a person can have a mansion, a person can have a car worth 40,000-50,000 pounds. That is the means of contentment. However, it is Allah subhanahu wa ta'ala who can give contentment in itself. That person who turns away from the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, that person who commits those actions which cause a displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will simply take away contentment from his heart. That despite him having all the luxuries of this world, the person will still not find contentment. As it says that once he was invited to the house of an individual who had a mansion on the seafront. Now one can imagine how luxurious that may seem. Hazrat says that this person was reaching the age of 80. And Hazrat says that this person, with sheer regret, he said to him that time has gone extremely fast. Time has gone extremely fast. Time has flown by. And he was looking at all those things which were belonging to him. Hazrat said at the same time, there was another individual, when Hazrat first moved from India to Africa. Hazrat done a lot of work there. And until this day, I have heard myself, many residents who are there in Africa at this moment in time, who didn't see Hazrat themselves, but whose fathers spent many of their years in the company of Hazrat, still say to this day, that the reformation that Africa sees today, they are indebted to Hazrat for. Because of the extreme amounts of work that he did whilst he was in Africa, in a very short space of time. Hazrat says, however, that when he first moved to Africa, there was a lot of innovations that were taking place throughout Africa. Many people would rebel, many people had their reservations with Hazrat themselves. However, there was one individual who assisted Hazrat for 7 years.
Continuously, through thick and through thin, he stood by Hazrat and he helped him and assisted him in all his endeavors. Hazrat says that this individual, he once fell ill and he was diagnosed with cancer. So when he went into hospital, the doctor, after going through all the tests, they addressed this individual and they said to him that you have approximately 5 months to live. You have approximately 5 months to live. Now, as I just gave the example of the individual who had a mansion on the seafront, and how he regretfully looked at all his possessions, and he was remorseful, and he was thinking that this is going to be taken away from me very, very soon. This individual, he was given roughly 5 months to live. So he looked towards the doctor and he smiled, and he said that you are a very generous individual, that you have actually given me 5 months to live. Our Messenger sallallahu alaihi wasallam has said that when you enter the evening, do not anticipate morning, and when you enter the morning, do not anticipate the evening. This was his affiliation with this dunya. This dunya meant nothing to him whatsoever. However, Allah subhanahu wa ta'ala says that this contentment in the heart, which a person living in a hut will sleep better than that person who is living in the midst of a mansion, continuously, anxiously turning from side to side. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala solely who can give a person the comfort and the contentment of sleep. As it says that Allah subhanahu wa ta'ala says that that person who disobeys Allah subhanahu wa ta'ala in this world, Allah subhanahu wa ta'ala will firstly give him such a punishment in this world that despite having all the means of contentment, Allah subhanahu wa ta'ala will not give him the contentment that he craves. Thereafter, Hazrat says that Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the difficulties on the day of Qiyamah, that فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. On the day of Qiyamah, he will be resurrected as blind. So he will address Allah subhanahu wa ta'ala and he will say, قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Oh my Lord, you have resurrected me as blind, yet in the world I could see. So Allah subhanahu wa ta'ala will say that قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. You forgot my ayat when they came to you, so today you also will be forgotten. As it says in Surah Alif Lam Mim Sajda, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the punishment in this world, that why do these punishments come to us? Allah says وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. That will give you a small punishment in this world compared to the hereafter. Why? What is the reason for these punishments coming to you? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. So that you may take a step back, you may look at your life, and you may start to make rectifications in your life. Thereafter Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. Who is more of an oppressor than that individual who turns away, ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, that once the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala are recited upon him, after hearing it, he is so obnoxious, he is so arrogant, he has so much pride in himself that despite hearing the words of the Messenger sallallahu alaihi wasallam and the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala, he simply turns away in arrogance. Allah subhanahu wa ta'ala says that these individuals, today they can turn away from my commandments, from those things which I have forbidden them. Inna minal mujrimina muntaqimun. However, on the day of Qiyamah, from those sinful individuals, we will definitely take revenge. We will surely take revenge from those individuals. Hazrat says thereafter that it is extremely difficult for him to take out time. Those that are residents of Leicester, we also know that for Hazrat to take out even 10 minutes of his time is extremely difficult. We are very fortunate that today he has given us his time and he has sat here amongst us and given us the ability to take benefit from him. Hazrat says that listen attentively to this last and final point that he wants to mention. And this point which he has begun to explain is the fact that a person can listen to as many lectures as he wants. He can read as many books as he wants. However, if his heart is closed, then listening to as many lectures as he would want, reading as many books as he would like, it will have no effect on him whatsoever. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ یہ گناہ بہت بڑے بڑے ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں. بہت ساری نیکیاں چھوٹی جاتی ہیں, چھوٹ رہی ہے.
جس پر بہت ہی شدید جو ہے وعید وارد ہوئی ہے قرآن پاک اور حکیم کے اندر، لیکن ہم ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں یا ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہمیں. کیوں؟ یہ دل بند ہے. اس لیے یہ دل جب کھل جائے گا تو آدمی کو قدم قدم کے اوپر اپنے گناہ نظر آئیں گے اور کہے گا توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ. بعض لوگوں نے جب یہ اپنے قلب کو بنانے کا شروع کیا تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ شروع میں ان کو کئی راتوں تک نیند نہیں آئی کہ میرا کیا ہوگا. آپ دیکھیں اپنا ہمارا گناہ تو ہم دیکھیں ذرا تھوڑا سا، یہ بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے لیکن ذرا دیکھے تو صحیح آ رہا ہے. غیبت، سوچ لو اس کے بارے میں کیا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، عورتیں اور مرد. کتنی غیبتیں دن بھر میں ہو رہی ہے، شام کو ایک نیکی بھی نہیں رہتی ہے ہمارے پاس، سب چلی جاتی ہے. حسد، بغض، کینہ، اور اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ تکلیف دینا. صرف مسلمان ہی کو نہیں، غیر مسلم کو بھی تکلیف دینا ناجائز بلا وجہ. مرغی کو، جانور کو. اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ آپ کی میری حفاظت فرمائے مرتے وقت کلمہ ایمان سے کبھی دوری ہو جائے گی. اللہ حفاظت. جب ایسا آدمی بیمار پڑتا ہے ہاسپٹل میں تو جن کو تکلیف پہنچائی ان کے دلوں سے آگ نکلتی ہے، ہائی جلدی چلا جائے، ہائی جلدی چلا جائے، ہائی جلدی چلا جائے. یہ کتنی سخت بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے مسلمان کہتا ہے ہائی چلا جائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت ہے ترمذی شریف کے اندر، ان ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ترمذی شریف کتنے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون، جس کے ہاتھ سے مسلمان لوگ اور جس کی زبان سے تکلیف سے بچ جائے. من لسان ہی ویدی، لسان اور زبان. آج دیکھ لیجئے ہمارے ہاتھ اور زبان سے کتنوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن ہمیں شام کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے. کتنوں کو گالی دے دی، کتنوں کو کیا کہہ دیا، کسی کو آنکھ چڑھائی، مرد ہو یا عورتیں ہیں، کتنے لوگ کو تکلیف پہنچائی. حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہی مرتے وقت بہت بڑا زبردست پہاڑ بن کر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جائیے تو لیجیے میرے دوستو، ہے نا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت تہجد گزار تھی، قائم اللیل تھی، پوری رات کھڑی رہ کر عبادت کرتی تھی، روزہ بھی رکھتی تھی کثرت سے نوافل. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امت کا بتایا. پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عورت کے متعلق اگر کوئی عورت ایسی ہو تو، اور لیکن اس کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو ہر وقت تکلیف پہنچاتی رہتی ہے. فرمایا فہو فی نار جہنم، وہ جہنمی ہے. چاہے پوری رات کھڑی رہ کر عبادت کرے، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے پنجگانہ نماز با جماعت پڑھتا ہو، لیکن لوگوں کو تکلیف دیتا ہو. تمہاری اور میری تو بات ہی نہیں. سرکار دعا سن لو میرے دوست بزرگو، ایک سننے کی چیز ہے تمہارے لیے میرے لیے. آج ہم کس بھور میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے نکلنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. ایک دریا کے کنارے پر ایک مرتبہ میں گیا تو بورڈ لکھا ہے، دکھا تھا وہاں ڈینجر. تو جو لوگ ساتھ تھے ان کو پوچھا ڈینجر، تو وہاں ہی بتایا انہوں نے کہ یہ جگہ ہے، بھنور ہے، پانی گول راؤنڈ گھومتا ہی رہتا ہے. فرمایا جو اس میں گرا وہ کسی صورت میں بچ نہیں سکتا ہے، پھر کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے، کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتا ہے. تو اتنا بڑا بھنور ہے یہ لوگوں کو تکلیف دینا. آپ اور میں تو کیا دیکھ لیجیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں جن کو رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی. ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے وہ، تو سورہ بقرہ شروع کر دی. اب سورہ بقرہ 2.5 پارے کی، تیسرے پارے کی نصف جا کر ختم ہوتی ہے. 1 رکوع 2 رکوع ہوا. ایک صحابی نمازیوں میں سے نماز توڑ دی اور جا کر الگ نماز پڑھی اور پڑھ کر چلے گئے.
جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو کہا منافق معلوم ہوتا ہے، ایسا کیوں کیا؟ وہ صحابی جو نماز توڑ کر الگ نماز پڑھی، یہ بخاری شریف کی روایت بیان کرتا ہوں، سمجھے نا؟ ہاں، کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت موجود، کتاب الصلاۃ کے اندر باب الاذان کے اندر یہ روایت موجود ہے، بخاری شریف۔ وہ صحابی گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بہت تھکا ہوا ہوں، دن بھر کام کرتا ہوں اونٹوں کا، انہوں نے جب نماز شروع کی تو اتنی بڑی میرے اندر برداشت کی طاقت نہیں، اس لیے میں نے نماز تھوڑا الگ پڑھ لی۔ آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا افتان افتان افتان، تم فتنے میں ڈالنے والے ہو، تم اتنا غصے ہوئے صحابی کے اوپر، اصلاح کر دی ان کی کہ تم ان کو تکلیف پہنچاتے ہو لمبی نماز پڑھ کر۔ یہ لمبی نماز 2.5 پارے کی، ہمارے زمانے تو ماشاءاللہ ایسا ہوتا نہیں ہے، رکوع 2 رکوع، یہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ جو آج کل اپنی مسجد کی جو بات کرتا ہوں تو بیچارے 1 رکوع سے بھی کم پڑھتے ہیں، یہ اس میں داخل نہیں ہے، وہ 2.5 پارے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہے، جن کے متعلق جمعہ کے خطبہ میں آپ سنتے ہو وَأَقْرَأُهُمْ ابی بن کعب، اور ان میں سب سے بہترین قاری ابی بن کعب ہے۔ انہوں نے بھی ایک دن جو ہے نماز پڑھائی اور لمبی سورت پڑھی دیر تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو، اور جو راوی صحابیوں کہتے ہیں اس دن ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی باز میں اتنا غصہ نہیں ہوا تھا، آنکھیں مبارک سرخ نہیں ہوئی تھی، اتنا تیور بدل گیا کہ معاذ بن جبل تم کیا کر رہے ہو، تکلیف پہنچا رہے ہو، تکلیف دینے کے لیے آئے ہو اس صحابہ کی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کیا کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے۔ آج ہم دیکھ لیں کیسی کیسی تکلیف کس کس کو پہنچائی ہے نا، ہم تو بھول گئے، نامہ اعمال کے اندر سب موجود ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، سورہ قمر 27 و 12۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر چیز تمہارے نامہ اعمال کے اندر موجود ہے۔ وَكُلُّ صغیر و کبیر، چھوٹا بڑا سب کچھ۔ یہ تکلیف کسی کو تکلیف دینا ہے نا؟ بزرگوں نے، محققین بزرگوں نے کتابوں میں لکھا بھی ہے، بیان بھی فرمایا ہے، اپنے مریدین کی اصلاح بھی کی ہے کہ جو نوافل، مستحبات، وظائف اور فرض کے درمیان میں جب تعارض ہو جائے، یعنی اگر آپ نوافل ادا کرنے جائے تو فرض اور واجبات کے اندر کیا ہو جائے، وہ اس کو نہیں کر سکتے ٹھیک، تو فرمایا فرائض اور نوافل کو ایک طرف رکھ دو، وظیفوں کو ایک طرف رکھ دو، اس کو صحیح کرو واجبات کو۔ اور مثال کیا دی ہے، جماعت کی نماز 5 وقت یہ واجب ہے، ایک قول سنت موقدہ کا ہے، لیکن جو راجح قول ہے واجب، صبح سے لے کر شام تک جو 5 نمازیں عشاء تک جماعت کے ساتھ بلا عذر گھر پڑھنے سے گنہگار ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے آخری مرض الوفات کے اندر تو پاؤں کو گھسٹ گھسٹ کر آتے تھے مسجد کے اندر، کسی صورت میں چھٹکی نہیں ہے، 5 وقت کی نماز میں، کتنی بڑی تاکید۔ لیکن پھر بھی کہا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس کے منہ سے ہمیشہ بدبو نکلتی رہتی ہے، بیماری یہ مسواک اور منجن سے بھی صاف نہیں ہوتی، ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو مسجد کے اندر آنا منع ہے، وہ گھر نماز پڑھے۔ اگر مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ گنہگار ہوگا، گھر پڑھے گا ثواب ملے گا۔ کسی کو پیشاب کے نکلنے کی، قطرے نکلنے کی بیماری ہے، اگر مسجد میں آئے گا گنہگار ہوگا، اس کو گھر نماز، کیونکہ اور مسلیوں کو کیا ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے بخاری شریف کے شیخ حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم تو کیا، علامہ شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے نا۔ ان کو آپ دیکھو تو فرشتہ صفت معلوم ہوتے تھے، یعنی 70 یا کم و بیش اتنی عمر ہوئی تھی، ہم لوگ بخاری شریف پڑھ رہے تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی جوان پڑھا رہا ہے کوئی بوڑھا پڑھا رہا ہے۔ ان کے چہرے کی طرف دیکھے تو معلوم ہوتا کہ جوان بوڑھا پڑھا رہا ہے، نیچے دیکھا کرے شاید کوئی جوان، یعنی اتنی آیتوں کی یادداشت، حدیثوں کی یادداشت، اتنے بولنے کے اندر جو ہے نا 70۔ جب ہم لوگ بخاری شریف پڑھتے تھے تو رہے حدیث میں گئے دارالعلوم دیوبند میں،
تو دیکھا مسجد میں نہیں دیکھا ان کو کسی بھی نماز کے اندر. تو آپس میں بات تو ہوتی ہے کہ شیخ اتنے بڑے مسجد میں، لیکن چونکہ بات اور طلباء کو معلوم تھی، آئی جلدی سے معلوم ہوا کہ حضرت کو آخری عمر کے اندر سلسلہ بیماری ہو گئی تھی. تو انہوں نے کیا کر دیا، اتنے بڑے محدث ہوتے ہوئے 5 وقت کی نماز گھر پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں آتے تھے، تاکہ لوگوں کو تکلیف. آپ نے دیکھا لوگوں کو تکلیف دینے کا معاملہ کتنا اہم ہے، اور جن لوگوں نے ناحق تکلیف دی اگر انہوں نے جلدی سے اس کا صفایا نہیں کیا معافی وغیرہ سے، چاہے پیسوں سے پیسے لے کر تکلیف دی ہے، چاہے باتوں کو سنا کر تکلیف دی ہے، فرمایا ان کو جو ہے بدلہ ضرور ملنے والا ہے. یہ عشاء کی رات شب برات تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے. یہ نسائی شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، نسائی شریف، شب برات جنت البقیع تشریف لے جا رہے ہیں. صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی تھی، لیکن نیند نہیں آئی تھی ویسی. تو دیکھا کہ آپ رات کا ایک حصہ یعنی گزر جانے کے بعد تہجد کے وقت جو ہے اٹھے جنت البقیع میں جانے کے لیے، وہاں جا کر مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرے رات کو. تو صدیقہ فرماتی ہے قام رویدن خرج رویدن انتعال رویدن. نسائی شریف کے الفاظ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے. اگر میں سوئی ہوتی تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن میں سوئی ہوئی نہیں تھی، ایسی ہی آنکھ بند کی ہوئی تھی. تو میں نے دیکھا قام رویدن، کھڑے ہوئے آہستہ سے، قام رویدن انتعال رویدن، اپنی نال مبارک کو آہستہ سے پہنا، ذرا بھی اس کے اندر آواز نہیں. خرج رویدن، اور باہر نکلے دروازہ کھول کر، آہستہ سے دروازہ کھولا. یعنی کوئی سویا ہوا ہو تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے. دیکھا آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ڈرتے ہیں اللہ جل شانہ سے کہ میری وجہ سے، حالانکہ ایک نیکی کو ہے نا. آج ہم لوگ وظیفے وظائف اور اس کی جو ہے جوش میں آ کر بہت سارے فرائض واجبات بلکہ حرام کا ارتکاب کر لیتے ہیں. یہ ساری تکلیفیں دینا ہے لوگوں کو. دیکھ لو کتنے گناہ ہیں اس کے، جتنے ہم یاد کریں گے اتنے گناہ معلوم ہوتے جائیں گے کہ کیا کیا تکلیفیں ہم دے رہے ہیں لوگوں. کتنا پیسہ کھایا ہے لوگوں کا جس کا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یوں کہے کون کہتا ہے تو آپ نے پیسہ دیا، یا اللہ. اور کتنی کتنی تکلیف، پڑوسیوں کے ساتھ کتنی تکلیف، پڑوسیوں کے ساتھ کتنے تکلیف کا معاملہ ہے، محلے والوں کے ساتھ کار چلاتے چلاتے لوگوں کو گالی دے دینا. یہ بہت سارے گناہ کبیرہ ہے. تقریر میں تو جو ہے سن لیا واعظ میں، اور میں نے کہا 2 حصے ہیں، ایک کان کا حصہ ہے، ایک قلب کا حصہ ہے. کان کے حصے کا تو کام لیا، خوش ہو گئے، ہنسی بھی کر دی، نعرے بھی لگا دیے، لیکن یہ دل کھولا نہیں. دل اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد قرآن پاک میں یہی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے انسانوں کا قلب کا کیا ہو جائے، تزکیہ، اس کی صفائی ہو، اس کے اندر اترے اللہ کا نام، اس میں اترے اللہ کی محبت، اس کے اندر اترے جہنم کا خوف، اس کے اندر اترے موت کا خوف. اب تو رات کو شب برات کو جاتے ہیں، رات کو قبرستان دے کر آتے ہیں، تب بھی کچھ نہیں، وہی آنے کے بعد. یہ کیوں کلوز؟ آپ صلی اللہ قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد میں بیان فرماتے ہیں اللہ جل شانہ لقد من اللہ، 4 پارہ، لن تنالوا البر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ یزکیہم کہ ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے دلوں کا کیا کرے، تزکیہ کرے. یزکیہم. اور یہاں محققین صفیہ لکھتے ہیں کہ یہ زکی جو ہے نا عربی اعتبار سے متعدی. اب آپ متعدی کو نہیں سمجھو تو یوں سمجھ لو کہ زکی کا ترجمہ یہ ہے کہ
ان کے دلوں کو کوئی صاف کرنے والا صاف کرتا ہے. متعدی کا معنی یہ ہے. ایک عربی میں ایک کو لازم کہتے ہیں. میں نے کھایا اور دوسرا کیا کھلایا. تو کھایا کہ میں نے خود لے کر کھا لیا, اور کھلایا میں نے جیسے بچوں کو کھلایا جاتا ہے اٹھا کر. تو یزک میں قلب کی صفائی نہیں کی, قلب کی صفائی کرائی. اس لیے اس قلب کے تالے کو کھولنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس آپ جائے, اور جانے کے بعد کہے. میرے پاس بہت سے لوگ آ گئے ایسے جن چیزوں کو وہ کرتے تھے ان کو مکروہ سمجھتے تھے خالی, حالانکہ وہ حرام تھے. حرام نہیں, حرام سے بہت اوپر کا درجہ کہلایا جاتا ہے. ان کو جب بتایا سمجھایا تو کیا ایسا ہے, ہم نے کبھی سنا نہیں. یہ کیوں؟ یہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں قلب بیمار ہے. چلو بھائی چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hazrat continues speaking about the heart and how a person has to open this heart so that the love of Allah subhanahu wa ta'ala can enter this heart of ours. Hazrat says that why do we not understand the state of our hearts? It's because we are surrounded in sin to such an extent that it's come to a point that we don't even know the state of our heart and why Allah subhanahu wa ta'ala has taken the ability of doing good and obedience away from ourselves. Hazrat says that a person is inclined towards doing those things, for example, reading salah, fasting, giving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. However, there are many other sins. For example, backbiting. For example, jealousy. For example, hatred. For example, giving troubles to people. Hazrat says that to the extent that giving troubles within ourselves is to such an extent that a person even doesn't stay away from giving troubles to animals. Hazrat says that person who gives troubles to another creation of Allah subhanahu wa ta'ala could lead. Allah subhanahu wa ta'ala forbid that on the day on a person's deathbed, when a person's about to breathe his last, Allah subhanahu wa ta'ala will take away the kalima of iman from him. Hazrat says that to give troubles and difficulties to a person, to another creation of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Qiyamah, it will come as a burden in the form of a mountain. Hazrat gives a few examples from the hadith of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat first he says that Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an narrates a hadith which has been reported by Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadih. That a believer, a Muslim, is one from whose tongue and from whose hands another Muslim, and Muslims in general, are safeguarded. Hazrat says that giving troubles to another creation of Allah subhanahu wa ta'ala is to such an extent that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam was once asked by the companions, Ridwanullahi alayhim ajma'in, that Ya Rasulullah, what do you have to say with regards to a woman? With regards to a woman who spends her entire night in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, yet she causes difficulty for her neighbor. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, such a woman will dwell in the fire of Jahannam. Just because of giving troubles to another creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat says that today, because we do not know what is right and what is wrong, many a times we ourselves are involved in those things which are haram, yet we are heedless of it. Hazrat says that Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala an, once he was leading Isha Salah. And in Isha Salah he began to read Surah Al-Baqarah. Now Surah Al-Baqarah is a surah which continues for approximately 2.5 juz of the Quran. So one individual, he stood up from the Sahih, he broke his Salah and he went to the side of the masjid and he read Salah on his own accord. So after Salah, Mu'adh radiyallahu ta'ala an came to know of this. So immediately he thought to himself that this person's a hypocrite. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam was informed of this matter. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam called this individual and asked for an explanation. That why did you have to leave the congregation and go to the side and read Salah on your own accord? So this companion of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, Ya Rasulullah, I was extremely tired, I've been working the entire day, and when I came into Salah, Mu'adh radiyallahu ta'ala an, he began to read Surah Al-Baqarah. It was too difficult for myself, so for that reason I broke my Salah and I went and read Salah on my own accord. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam became infuriated with this action of Mu'adh radiyallahu ta'ala an, but he came to rectify individuals and they were ready to be rectified. He immediately summoned Mu'adh radiyallahu ta'ala an. Mu'adh radiyallahu ta'ala came in the company of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam said to Mu'adh radiyallahu ta'ala an, Afattan?
Afatan 3 times. That, oh Mu'adh, are you putting people into trials and difficulties? Are you putting people into difficulties? Why? The Messenger sallallahu alaihi wasallam was more concerned about the well-being of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and not to do anything that would put them in any kind of difficulty whatsoever. As it says that the Messenger sallallahu alaihi wasallam on Laylatul Bara'ah, the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he left his household and he was in the house of Aisha radiallahu ta'ala anha, and he went to Jannatul Baqi, and he went to pray for those Muslims who had deceased. Aisha radiallahu ta'ala anha, she was not asleep, but she says that the Messenger sallallahu alaihi wasallam, despite his lofty status in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, she says, قَامَ رُوَيْدًا وَخَرَجَ رُوَيْدًا, that the Messenger sallallahu alaihi wasallam didn't stand up and didn't walk out of his house in such a manner that he would wake the entire household. The Messenger sallallahu alaihi wasallam very gently, very quietly, why? In total consciousness that others are sleeping, let it not be that from my actions I give trouble to anyone, even if that be my own wife. This was the character of the Messenger sallallahu alaihi wasallam with regards to giving difficulty to another creation of Allah subhanahu wa ta'ala. As it gives an example with regards to Salatul Jama'ah, as it says that to come for congregational prayer is wajib. According to a preferred opinion, it is wajib to come into the masjid and to read salah in congregation. However, the ulama unanimously have given the ruling that that individual who has an illness in which he has bad odor should not come to the masjid. He should read salah at home, not come to the masjid despite it being a wajib. He should abstain from coming to the masjid simply because when he will come into the masjid, he will give troubles and he will give difficulty and he will put others that are standing beside him in difficulty. This is the Messenger sallallahu alaihi wasallam. This is character of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and this is what the Messenger sallallahu alaihi wasallam came to show us. As it says that Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the missions of the Messenger sallallahu alaihi wasallam in the Quran. Allah says, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. The Messenger sallallahu alaihi wasallam, from amongst his important missions, one of his missions was to purify the hearts of others. Yuzakkihim means to be purified, not to purify oneself. For that reason, my dear respected brothers and elders, there are many things which we may do, counting to be makruh, when in actual fact they are haram. There are many things which we may feel that are totally permissible, but because of the fact that we have taken it upon our own selves, we have built an independent mentality the way we feel as though we are sufficient to purify our own selves. For that reason, these mistakes and this will continue to take place. The Messenger, as it says, that the Messenger sallallahu alaihi wasallam came to purify the hearts of others. For that reason, it is incumbent upon us, imperative upon us, and absolutely necessary that we come in the presence of a scholar, we come in the presence of a sheikh, so that he may, in the same way the Messenger sallallahu alaihi wasallam purified the hearts of the companions, ridwanullahi alaihim ajma'in, they may purify the hearts of ours. کسی کو تکلیف پہنچانے کا معاملہ میں انشاءاللہ 8:30 بجے نماز کا اعلان کیا ہے نا. کسی کو تکلیف پہنچانے کا معاملہ اتنا سنگین ہے. حدیث پاک کا ایک باب میں سے ایک روایت آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، مرض الوفات، اللہ پاک کے یہاں جا رہے ہیں، بخار خوب چڑھا ہے، کچھ دن ہی باقی ہے، اور آپ اس وقت مجلس میں آیا کرتے تھے صحابہ کے کندھوں پر سہارا دے کر. ایک دن سارے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم میں سے جس کا کوئی حق میرے اوپر نکلتا ہو تو ابھی بتا دے تاکہ کل قیامت کے میدان میں مجھے بھرپائی نہ کرنا پڑے. آئے ہائے ہائے، اللہ اللہ، خاتم الانبیاء، امت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ خاموش، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آنے لگا. بار بار فرمایا دیکھو کسی کا کوئی حق ہو، میں نے کسی کو ستایا ہو، کچھ کیا ہو، میں حاضر ہوں، آج تم جو بدلہ چاہو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. جس طریقے ایک صحابی، شمائل ترمذی میں ہے، ایک صحابی
کھڑے ہوئے اور یوں کہا کہ آپ نے مجھے جو ہے ایک لکڑی ماری ہے تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ضرور لے لو، دے دو ان کو لکڑی. تو کہا نہیں، آپ میری پیٹھ کھلی تھی، آپ کی پیٹھ کھلی ہو پھر میں اس پر ماروں. حالانکہ ایسا تو حضور کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے اوپر کی چادر ہٹا دی، کہا مار لو اس پر سر گرد. پیٹھ کھول کر کیا کہا؟ مار لو لکڑی. وہ صحابی قریب آ کر ایک دم پیٹھ پر جھک گئے اور بوسہ دینے لگے. کہا یا رسول اللہ گستاخی معاف، میں زندگی بھر آپ کا عاشق رہا، آپ اللہ کے یہاں جا رہے ہیں، میرا کیا حال ہوگا؟ میں ایک مرتبہ چاہتا تھا کہ آپ کے بدن کے ساتھ میرا لب ٹچ کر جائے تو مجھے زندگی بھر سکون مل جائے، اور کچھ نہیں تھا. دیکھا آپ نے؟ اس لیے بھائیو یہ کسی کو ستانا، ہاں واجبات تک کو دیکھو، فرض نماز کے لیے گھر پڑھ لو، کسی کو تکلیف نہ دو، تو وظیفوں کا تو معاملہ ہی کیا ہے، اور چیزوں کا معاملہ ہی کیا ہے. لمبا بیان نہیں کرتا ہوں، اس لیے میرے بھائی جو دوست صرف کر دیتا ہوں کہ یہ سننا چاہیے. ابھی بھی تو بات ہو رہا ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے؟ آواز ضرور سنو، ابھی بھی تو آواز ہو رہا ہے. لیکن یہ آواز کا سننا اللہ پاک کی قسم اس وقت تک کام نہیں دے گا جب تک کہ اپنے دل کے اوپر محنت نہیں کی، اس کو کھولا نہیں. قرآن پاک میں خود اللہ جل شانہ اس قلب کے مسئلے کو بیان فرماتے ہیں سورہ قاف کے اندر. کہف نہیں، سورہ قاف دوسرے رکوع میں، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود. قلب من ہارٹ، کہ جو اللہ سے ڈرا، اپنے دل کو ایسا بنایا ہے نا. بزرگان دین میت کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے بیچارے، اتنا خوف آتا، اتنا خوف ان کے قلوب کے اوپر رہتا تھا. یہ دل بنایا تھا، اور آج بھی ہے ایسے لوگ جنہوں نے قلب بنایا. جب تک اس کو بناؤ گے نہیں، آپ دیکھیے دنیا کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے، اور ایسا کیا ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے. مالدار ملک ہے، مالدار لوگ ہیں، پھر بھی دسترخوان کے اوپر مرغی بھی ہے، پلاؤ بھی ہے، قسم قسم کے کھانے ہیں. لیکن آدمی کا جو ہے اگر اندر کا پیٹ جس کو میدا بولتے ہیں، ہضم کا ہاضمہ، وہ خراب ہے، درد ہوتا ہے ہمیشہ، تو ایسی چیز کے کھانے سے اور زیادہ بیمار ہو جائے گا، دست آ جائیں گے، بار بار پاخانہ جائے گا. تو اس کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر یہ کھانا ہے، یہ گاجر کا حلوہ، یہ کشر، یہ فالودہ، یہ بریانی، اس کو کھانا ضرور ہے، اللہ کی نعمت ہے. کھانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے جاؤ ڈاکٹر کے پاس اور اپنے اس پیٹ کا علاج کراؤ، آپریشن کرنا ہو تو آپریشن کراؤ، دوائیں لو. جب یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر دیکھو انشاءاللہ بریانی کھانے کے بعد دست نہیں آئیں گے، پھر موٹا تگڑا ہوگا. تو یہ جو ہے وعظ اور تقریر، میں نے کہا بار بار کہ جس کے دو حصے ہیں، ایک کان کا حصہ ہے، ایک قلب کا حصہ ہے. اگر کان کا حصہ ہے تو تقریر سنو گے، تھوڑی دیر کے لیے ہنس بھی لیے، تھوڑی دیر کے لیے مزہ بھی لے لی، لیکن بعد میں جہاں اٹھے اس کے بعد کوئی خوف دل کے اوپر رہا نہیں. یہی تو وجہ ہے نا. آج ذرا سا خوف آیا، کل سے فجر کی نماز بالکل پڑھوں گا، ایک دو دن پڑھی کچھ نہیں، کل سے غیبت چھوڑ دوں گا، ایک دو دن کیا، دو چار دن بھی نہیں چل سکتا ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ قلب کلوز ہے. جب قلب زندہ ہو جائے گا تو چلے گا، ہے نا. اپنی بیوی اور میاں کے ساتھ جو گڑبڑ ہو رہی ہے، جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے، اس کا جائزہ لے لو. یہ بھی چھوٹنے والے نہیں ہیں، ہے نا. بھائی کے ساتھ جو معاملہ ہے، باپ کے ساتھ جو معاملہ ہے، بیٹی کے ساتھ جو معاملہ ہے، دو بہنوں کے درمیان میں ایک دوسرے کو ستانے کا جو کتنے کتنے گناہ کبیرہ ہے جو کلمے سے روک دیں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بہنوں کو تکلیف، سگی بہن، سگا بھائی، یہ معمولی چیز ہے. کیا وظائف کام دیں گے؟ وظائف تو ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وظائف کے کرنے سے پہلے ان چیزوں، اور یہ آئے گا کب اللہ کا خوف؟ جب اس دل کو بنائیں گے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ ہر روز انسان موت کو یاد
کرے، لیکن اس سے کام نہیں چلتا ہے. مسلسل اس پر لگا رہے، کسی کو اپنے سر کے اوپر رکھے. جو مستقل بذات ہے وہ مستقل بذات ہے، حضرت تھانوی کا لفظ. جو مستقل بذات ہے وہ بذات ہے، یعنی جو میں اپنا دین بنا لوں گا، کسی کو اپنے سر پر نہ رکھا، فرمایا وہ بذات ہے، اس کا دین بنے گا ہی نہیں. آپ دیکھ لیں کتنا سنتے ہیں، لیکن نہیں آ رہا ہے. 4 دن چلیں گے پھر وہی. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، کچھ بات کہنے کی جو اس وقت دل میں آئی وہ میں نے آپ لوگوں کو عرض کر دی. اپنے قلب کو سدھارنے کی کوشش کیجیے، پھر وہ آج سنیے، پھر سب سنیے. ورنہ وہی نعرے لگاتے رہیں گے، ہنستے رہیں گے اور لوگوں کو تکلیف بھی پہنچاتے رہیں گے. کیا ہوا اس سے؟ فائدہ کیا ہوا؟ گویا ساری چیزیں جو نیکیاں ہیں وہ بھی رسم میں تبدیل ہو رہی ہے. رسم میں تبدیل ہو رہی ہے. نیکیاں نہیں، رسم میں تبدیل ہو رہی ہے. یہ ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، مرد مومن جب دل کھول دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک گناہ چھوٹا سا اگر ہو گیا، مکروہ بھی ہو گیا، تو ایسا سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ابھی پہاڑ گرے گا. اور جس کا دل بند ہے، دل کا مریض ہے، دل کا بیمار ہے نا، وہ جو ہے یعنی اس کے ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھے تو پہاڑ گرے گا یوں، اور جو دل کا مریض ہے اس کے اوپر گناہوں کا پہاڑ بھی گرے تو وہ جو ہے اس کو کچھ خوف نہیں ہے، کچھ نہیں. دیکھ لیجئے کتنے لوگوں کے پیسے باقی ہے، کب جانا ہے، کتنوں کا ادھار لیا ہے، کتنوں کو ستایا ہے. فہرست بناؤ. یہ شعبہ ایسا شعبہ ہے. یہ لوگوں کو یہ جو ہے نا، یہ بزرگوں نے کہا یہ مین حدیث ہے جو میں نے بخاری شریف کی پیش کی، المسلمون من لسانہ و یدہ. اصلاح کے اندر یہ مین مجلس ہے، دیکھ لو. اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، سوچو بیٹھ کر. یہاں میں مراقبہ موت نہیں کراؤں گا، ہے نا. ابھی ایسی رسم کے اوپر چلنا میرا دل بھی نہیں چاہتا ہے. آپ خود مراقبہ موت کرو، روزانہ سوچو کہ آج شام تک میری موت آ گئی یا موت نہیں آئی تو موت کا مقدم آیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا. 9 بجے تک اچھا تھا، 10 بجے پیٹ میں درد ہوا، 11 بجے ہاسپٹل میں گیا اور پھر اس کے بعد کہہ دیا آپ فلانی چیز ہے آپ کو. بس گھبرا گیا انسان، پسینہ. یہ گھر کی پریشانیاں کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے. اس لیے سب مل کر اپنی اپنی جگہ پر جن کو صبح میں گھر میں عورتیں مرد گردن جھکائے اور موت کو یاد کرے، کون کون مر گیا ہے. موت کا مراقبہ اسی کا نام ہے، اور اپنے آپ کو کیسے سدھارے. ورنہ یوں زندگی پر چلتے رہو گے، ہے نا. بڑے بڑے گناہ سر پر آتے جاتے ہیں، بڑے اس کا تو کسی کو کوئی خوف ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور پھر شیطان نے ایسا کر دیا ہے کہ کچھ ہماری نمازیں ہیں، صلاۃ و تسبیح ہے، کچھ وظیفے ہے، کچھ وظائف ہے، وہ سامنے لا کر ہمارے ذہن میں اپنے آپ کو کیا بنا دیا؟ ولی بنا دیا. شیطان نے سند دی یار ولی. اس کا نام ہے نورانی پردہ، جمالی پردہ اس کا نام. یہ نورانی پردہ رکھ دیا شیطان نے. ہمارے سامنے کیا ہے؟ پیچھے سارے گناہ ہیں، صاحب بچھو ہے، لیکن ہمارے سامنے کیا ہے؟ بس یہ چند کچھ وظائف پڑھ لیتے ہیں، کچھ کیا پڑھا اور کچھ کسی نے صلاۃ تسبیح پڑھی. میں نہیں کہتا ہوں یہ نیک کام نہیں ہے، بہت اہم ہے، لیکن یہ کام آئیں گے تب جبکہ ان گناہوں کو چھوڑیں گے تو، ورنہ کام نہیں آئیں گے. آخر فرض اور واجب کی تقسیم شریعت نے کیوں کی؟ اس لیے میرا عزیز دوست بزرگوں اب ختم کر رہا ہوں. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو بھی مجھے بھی اس بات کو جلد از جلد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈال دے. جانا ہے نا، جہاں یہ برادر مانت بکس دل اندر جہاں آفری بندوبست. دنیا کسی کے ساتھ رہی نہیں تو دنیا میں دل لگا کر لوگوں کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ دنیا میں دل مت لگا، دل اندر جہاں آفری دنیا کے پیدا کرنے والے میں لگا. مکن تک کے برمل کی دنیا و پش بسیار کس چوت پرورد کس. فرمایا یہ تیرے پاس جو کچھ بظاہر تھوڑی سی دنیا ہے تو نہیں، اس میں ساری پریشانیاں ہیں، لیکن فرمایا ایسے لاکھوں نہیں، اللہ ہی جانتا اس کی تعداد. دنیا میں آئے اور چلے گئے، لائن میں ہم بھی کھڑے ہیں. چواہنگ گرفتن کنج جان پاک چھپر تخت مردنی، شادی کا شعر ہے. چواہنگ گرفتن کنج جان پاک چھپر تخت مردن چھپر روئے خاک. یہ جان جب جانے کا ارادہ کرے گی تو شاہی تخت پر مرنا اور نیچے مٹی بھی مرنا دونوں برابر ہے. دکھانا سب کا قبرستان میں جا کر دیکھ لو، 10 لاکھ بنگلے والے کا بھی قبر دیکھ لو،
ہے نا. اور 100 پاؤنڈ کی جھوپڑی والے کی بھی دیکھ لو، سیم یہ. ہاں قبرستان میں جاؤ، سب قبر ہیں وہاں، کوئی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ فلانا فیکٹری والا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا قبر ہے. ارے قبرستان میں نہیں جاتے ہو تو جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں تو دیکھ لو پیٹی کو، صندوق کو، بڑا آیا وہ بھی اور چھوٹا آیا وہ بھی، سب کا وہاں کام کیا آئے گا؟ وہی اللہ جل شانہ کی فرما برداری. اور غرض یہ کہ جو آخری مضمون میں نے بیان کیا، لوگوں کو تکلیف دینا، اس میں ہمارا سارا نمایاں نیکیاں سبا چٹ ہو جاتی ہے. اس لیے میں آپ کو کوئی ڈراتا نہیں ہوں، دھمکاتا نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو بھی ڈراتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں دوست اور بزرگوں، میں اور آپ جلد کوشش کر کے، نا امیدی کی بات نہیں ہے، توبہ کا دروازہ اختیار کر کے پھر سوچو. خالی رونے سے کام نہیں ہوتا. ایک شاعر عربی میں کہتا ہے اگر صرف رونے سے کام بن جاتا تو 100 سال تک رونا آسان ہے، لیکن صرف رونے سے کام نہیں بنتا ہے، سونا نہیں، رونا. اگر رونے سے جنت مل جاتی ہے تو 100 سال تک رونا آسان ہے، لیکن صرف رونے سے نہیں. اللہ جل شانہ کی محنت، حکام پر چل کر محنت کرنا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو میں نا امید نہیں کرتا ہوں، توبہ کر کے. اب دیکھو کن کن کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کیا کیا راستہ ہے نا. ہاں اللہ کے بندے اس دنیا کے اندر بہت سارے موجود ہیں، آپ کی مسجدوں میں، اس مسجد میں، اس مسجد میں، علماء کرام، بزرگان دین، ہندوستان، پاکستان، اور جو ہے یہاں بھی جو ہے مختلف شہروں کے اندر، لندن وغیرہ. آپ ان بزرگوں کے پاس جائیے اور جانے کے بعد ان کو پیش کیجئے. نہیں شرم لگتی ہو تو لکھ کر دیجئے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، میں کیا کروں، ہے نا. نظر بد کی بیماری ہے، جا باہر نکلتا ہوں لڑکی کی طرف جب تک نظر نہ کروں دل کو چین نہیں ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی نظر عنایت سے ہٹ گیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم پہ آتا ہے. حق تعالی جل شانہ توفیق عطا فرمائے. تو آخری جملہ یہ ہے کہ نا امید ہو کر نہیں جانا، جلد از جلد کوشش کرو. یعنی موتو قبل ان تموتو، حدیث پاک میں، مرنے سے پہلے مر جاؤ. ابھی تو زندگی ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں. دنیا بدل جائے گی آپ کی، آخر کی طرف رجحان ہو جائے گا. پھر آپ کہیں گے اللہ اللہ اللہ، یہ فائدہ دے گا. پھر اسے اللہ میں دل ہلے گا، اللہ اللہ دل ہلے گا اس کے اندر. ورنہ ایسے ہی کر لیں گے تو کچھ نہیں ہو نا. پھر دل ہلے گا، ہوش تک جاتے رہیں گے. حق تعالی جل شانہ آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے. بھائی کہہ دیجئے 10 منٹ میں پورا ہو جائے، تاکہ جو ہے 8:30 کا ٹائم دیا ہے تو 8:30 میں 10 کم کو اذان ہو جانے کے بعد جماعت کھڑی کر دے. کیونکہ میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ آپ کو جو وقت دیا ہے اس سے دیر کر کے میں آپ کو تکلیف نہ پہنچاؤں. میں نے خود یہاں اس کا بیان کیا، اس کے خلاف میں نہیں کروں گا. یہ تکلیف دینا ہے. 8:30 کا اعلان ہوا ہے نا. چلیے 8:30 میں 10 کو ختم کر لیجیے قاری مولانا فہیم صاحب. اس کے بعد انشاءاللہ پھر اذان فوراً دے دیں. اور 8:30 بجے ٹھیک مؤذن صاحب کدھر ہے؟ 8:30 بجے ٹھیک جماعت کھڑی کر دے. سمجھ رہا؟ ہاں یہ بھی ہے، آداب میں سے ہے، یہ بھی ہے بندوں کو تکلیف نہ دینا. چلیے. Before inshallah I conclude, Hazrat, I just wanted to make and announce very quickly that Salah will take place at 8:30, as has been mentioned before. Hazrat says that I do not want to delay the Salah at any time due to the fact that I don't want to give trouble to anyone that is sitting here. Hazrat says in his concluding advices that the Messenger sallallahu alaihi wasallam, despite being the best of creation, the Messenger sallallahu alaihi wasallam was so conscious of giving difficulties to another creation of Allah subhanahu wa ta'ala that during his final days, the Messenger sallallahu alaihi wasallam, once with the assistance of the companions Ridwanullahi alayhim ajma'in, he came out of his household. The Messenger sallallahu alaihi wasallam gathered the companions and he addressed the companions and said, "Oh my beloved companions, if I have any right to give to any of you, please tell me now." This was the Messenger sallallahu alaihi wasallam, despite all that he had done for them, despite all the love and the compassion that he had shown them, at this moment he asked them if he had any rights that were due for them upon him. The companions remained silent. One companion, he stood up and he said, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I have something that I want to take from you." The Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "Say and I will give it to you." He said, "Ya Rasulullah, you hit me once with a stick. So for that reason I want to take my revenge and I want to also strike you with a stick." This was the love that he had for the Messenger sallallahu alaihi wasallam. The Messenger sallallahu alaihi wasallam gave him a stick and he said, "You can strike me as I strike you, as I did to you." So the companion, he said to the Messenger sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, when you strike me with a stick, I didn't have my upper garment and it was my bare back. Ya Rasulullah, you have your garment on." The Messenger sallallahu alaihi wasallam, he took off his upper garment.
The moment he took off his upper garment, the companion looked towards the Messenger sallallahu alaihi wasallam and said, Ya Rasulullah, I apologize sincerely if I have offended you in any way, but my only reason for taking this revenge from you is because the extreme love that I have for you. Immediately he put down the stick and he kissed the bare back of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and he said, Ya Rasulullah, that your time is coming to an end. You are about to leave this world. How would I be able to live with myself that if your entire life went by, yet my lips didn't have the virtue and the good fortune of kissing your blessed back? The Messenger sallallahu alaihi wasallam, he was very, very conscious, and this is the message that our respected Hazrat wanted to share with us today, that let us be conscious of not giving any troubles to anyone in any shape or form. If we have taken money from someone, give them their money back duly. If we have any relationship with another individual, then uphold those ties. Why? These are those sins which shaitan will not let a person try and rectify in any shape or form. Shaitan will continuously put the barrier of a person's salah, a person's zakah. Every good that we do, shaitan will come and put that and try and veil us from those things which we are to rectify. Hazrat gives a great example. Hazrat says that a person, if he has an ill digestive system, if his digestive system is not working in the correct manner, and there are many tasty dishes in front of him, no matter how much he would want to partake in those dishes, because of his digestive system, he will not be able to. In the same way, because our heart is closed at this moment in time, because our heart is diseased, until we do not go to a sheikh who will try and help us to rectify this heart of ours, then no matter what we listen to, and Hazrat gave two aspects to listening to speeches. And because of the fact that 2 days we've spent here, alhamdulillah, we have heard many lectures. Hazrat says there are two aspects to listening to a lecture. One is with the heart and one is with the ears. Let it not be that we have heard it with our ears and not our heart, that we leave this program and thereafter we'll try and implement whatever we have heard for a day or two, and thereafter we continue on our normal way. Why? Because our hearts are closed, and for that reason the messages that the scholars have shared with us, they have not entered our heart. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to rectify ourselves. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to remember death. Hazrat gave this as a prescription, that for that person who wants to mellow his heart, for that person who wants to open his heart, for that person who wants to make a change in his life, the utmost important prescription for that individual is to constantly remember death. However, Hazrat also stresses that in order for a person to continuously remember death, it is vital that that person comes in the company of a pious person, a person comes in the company of a scholar, and puts himself in front of that scholar, shares with that scholar all those things which he feels are in himself that he wants to rectify, and that scholar inshallah will help him to rectify whatever he desires. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to understand. Before Hazrat continues with the final dua, we'd just like to make two announcements. Alhamdulillah, in the masjid we have a monthly youth program which takes place on the last Friday of every month. This program is in English. It is in the company of my respected teacher, Sheikh Imran, who himself has put great effort in holding this program. And I sincerely ask all the brothers that are here today to make dua for our respected Sheikh as well, for it is through his efforts that this program has come to this stage here. And in his company, an English program takes place on the last Friday of every month. Brothers are requested to try and attend. And also our respected Hazrat has two programs during the week, one on a Thursday and one on a Sunday. These programs are with English translation, so those brothers who want to take benefit from the Sheikh, however there is a barrier of the Urdu language, please do not hesitate to come to the masjid. English translation does take place for all the programs that Hazrat has in the masjid, either at the back of the masjid or here in the middle of the hall. And inshallah, take benefit from these lectures of Hazrat. Inshallah, they will be very, very beneficial. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to understand.